السلام علیکم ناظرین، جہاز وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپتمبر میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنا جو ٹینیور ہے ان کا مکمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ اس معاملے کے اوپر کافی زیادہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بالخصوص یہ کہ جو نئے چیف جسٹس ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی کیا پالیسی ہوگی۔ بالخصوص کافی زیادہ امیدیں وکلاء برادری کی جانب سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وکلاء برادری کو کافی امیدیں ہیں۔ تو اسی معاملے کے اوپر ایک خط منظر عام پہ آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ اس خط میں کیا کہا گیا اور وہ خط در حقیقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کیوں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہ تمام ڈیٹیلز شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب ہوا یہ تھا کہ ملتان بار کی جانب سے ایک متفقہ طور کے اوپر ایک قرارداد منظور کی گئی تھی، اور اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جوڈیشری میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں جج صاحبان کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے یہ میرٹ کے اوپر ہو، شفافیت کے اوپر ہو۔ اس پہ آپ جانتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک بڑا پرنسپل ویو رہا ہے۔ جو موسٹ سینئر ججز ہیں ہائی کورٹس کے، انہی کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کرنے کے حوالے سے ہمیشہ ان کی رائے رہی ہے۔ بالخصوص حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مسرت ہلالی صاحبہ کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کرنے کی جو تجویز تھی، یہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے دی گئی تھی، اور اس تجویز کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کو بطور جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی سفارش بھی کی جا چکی ہے۔ ججز سیکرٹری پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مطالبہ ملتان بار کی جانب سے جناب یہ کیا گیا تھا کہ یونیورسٹی آف پاکستان کے اسکت نوٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، ان کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے کے اوپر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ویوز میں مختلف جو کورٹ آرڈرز ہیں اس میں یہ اپنا ویو جو ہے وہ سامنے رکھ چکے ہیں، اس حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ بالخصوص جوڈیشری کے اندر جسٹس منصور علی شاہ بھی ون مین شو کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنا ایک ویو دے چکے ہیں کہ اسکت نوٹس کے حوالے سے جو اختیار ہے اس کا مکمل اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو پارلیمنٹ کے ذریعے منظور ہوا، جس میں یہ اصول طے کیا گیا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو کیسز آئیں گے یا جو اسکت نوٹس لیا جانا چاہیے سپریم کورٹ کو، اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے بعد دو نیکسٹ سینئر ترین ججز پر مشتمل ایک کمیٹی یا ایک 3 رکنی ججز جو ہیں وہ طے کریں گے پہلے کہ کیا اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا یا پبلک امپورٹنس کا کوئی ایشو ہے جس کے سبب اسکت نوٹس لیا جانا ضروری ہے۔ تو یہ مطالبہ بھی ایک اس قرارداد میں کیا گیا تھا کہ اسکت نوٹس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آلریڈی ہی اس حوالے سے اپنا ویو دے چکے ہیں۔ پھر ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ مقدمات کی سماعت جو ہے اس کو جو بینچ فکسیشن والا ایشو ہے اس میں بھی شفافیت ہونی چاہیے۔ میرٹ کے اوپر ججز جیسے ایک ویو ہمیشہ سے گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رہا ہے کہ ہم خیال ججز کو ہی کیسز جو امپورٹنٹ جس میں پولیٹیکل کوئی کویسچن ہو یا کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہو، ایسے کیسز جو ہے وہ ہمیشہ ہم خیال ججز کو ہی سونپے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آلریڈی اپنا یہ ویو دے چکے ہیں کہ جو بینچ تشکیل دیے جانے کا جو معاملہ ہے وہ شفاف ہونا چاہیے، اور اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک مطالبہ پاکستان بار کی جانب سے یہ بھی کیا گیا کہ اعلیٰ عدلیہ میں جو چھٹیاں ہیں اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور ججز کے خلاف احتساب جو ہے وہ درست انداز میں ہونا چاہیے۔ ججز کے احتساب آرٹیکل 209 کے تحت یہ اختیار جو ہے یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل وہ فورم ہے جو ججز کے خلاف شکایات سنتی ہے۔ تو اب یہی اس سے حوالے سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مختلف خطوط کی صورت میں اپنا ویو دے چکے ہیں کہ جو کمپلینٹس آ رہی ہیں ان کو میرٹ کے اوپر دیکھا جائے، اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے۔ تو اب یہ ویوز تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آلریڈی موجود ہیں جو ملتان بار کی اس قرارداد کا حصہ ہیں، لیکن اس قرارداد کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا ہے،
اور وہ جواب کیا دیا ہے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں یہ کہا ہے کہ میں یہ اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ بطور چیف جسٹس پاکستان مقدمات اور جو فیصلوں کا نظام ہے اس میں ہمیں شفافیت اپنانے کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس پورے معاملے کو شفاف بنانے کی کوشش کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری خط میں یہ بھی کہا ہے کہ جو بینچز کی تشکیل ہے اور جو مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جو عمل ہے یہ بھی شفاف انداز میں اس پروسیس کو جو ہے وہ نافذ العمل کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں یہ بھی کہا کہ بار کے تعاون سے جو عدالتی نظام ہے اس میں بھی میں ریفارمز لانے کے لیے اس کی کوششیں کروں گا اور ریفارمز جو ہیں وہ اس حوالے سے لائی جائیں گی۔ یہ کافی اہمیت کا خط اس وجہ سے بھی سمجھا جا رہا ہے کہ سپتمبر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، اور اس سے پہلے کم از کم ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان ان کی جو پالیسیز ہیں ان کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس خط میں لکھا ہے کہ جو بینچز کی تشکیل ہے اس معاملے میں شفافیت برتی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا اہم معاملہ ہے اسکت نوٹس کا جو اختیار ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں اس حوالے سے بھی کوشش کروں گا۔ اور ریفارمز کی اب بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جوڈیشری کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے، بالخصوص جو زیر سماعت مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کیسز کئی سال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، تو اس معاملے کے اوپر بھی اب یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے گی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ کمپلینٹس بھی جوڈیشل کونسل میں آئی ہیں، بالخصوص جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف وکلاء جو بار کونسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، ان کی جانب سے بھی کچھ کمپلینٹس بھجوائی گئیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، جن کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب نے تو ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ آبزرویشن بھی دی تھی کہ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کسی کو خاموش پیغام دے رہا ہوں۔ تو یوں لگتا ہے کہ جو ججز کا جو احتساب کا پروسیس ہے وہ بھی اب شاید ٹرانسپیرنٹ ہو، شفاف ہو، اور جو کمپلینٹس آ رہی ہیں اگر ان میں کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے تو ان کو خارج کر دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور یوں پینڈنگ رکھنا معاملہ، اس کے اوپر جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیوں اس معاملے کو اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے، اس پروسیس کو تیز ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص جب خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں جس طرح سے بہت تیزی ہمیں دیکھنے میں ملی اس کیس میں، اسی طرح کا معیار سب کے لیے بھی ہونا چاہیے، یہ بات اس وقت بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔